الله الرحمن الرحيم. حقوا قليلا كثيرا سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بکا، رونا. بکا عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے رونا. یہ قرآن مجید کے اندر بھی استعمال ہوا اور حدیث کے اندر بھی استعمال ہوا. اصطلاحاً اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اوپر کوئی خوف ہو یا غم ہو، کوئی خوف ہو یا غم ہو، تو اس خوف یا غم کے اظہار کی وجہ سے آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے اس عمل کو رونا کہتے ہیں. اس نکلنے والی چیز کو آنسو کہتے ہیں اور اس عمل کو رونا کہتے ہیں. تو آنسو غم کی وجہ سے بھی نکلتے ہیں اور آنسو خوف کی وجہ سے بھی نکلتے ہیں. علماء نے رونے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ نے رونے کی 7 اقسام 7 ٹائپس رونے کی 7 اقسام لکھی ہیں. پہلی قسم لکھتے ہیں البکاء من الفرح، خوشی کی وجہ سے رونا. خوشی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جانا. جیسے باپ کو اطلاع ملے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، خوشی سے آنسو آ جاتے ہیں. یا معلوم ہو کہ آپ پورے کالج میں، اسکول میں اور پورے جگہ میں فرسٹ آ گئے، تو ایک دم جو نعمت ملتی ہے اچانک غیر متوقع یا غیر مترقبہ کیا ہوتا ہے، ایک دم آنکھوں سے آنسو نکل آ جاتے ہیں. تو بعض مرتبہ انسان خوشی کی وجہ سے روتا ہے. تو ایک قسم یہ ہوئی. دوسرا رونا ہے البکاء من الحزن، غم کی وجہ سے رونا. جب بھی بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے، غم آتا ہے، تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. کسی کو کاروبار میں نقصان ہو جائے، آنکھوں میں آنسو. بچہ فیل ہو جائے تو بچے کی آنکھوں میں آنسو. ماں کا بیٹا فوت ہو جائے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو. تو جب دل محزون ہوتا ہے نا، مغموم ہوتا ہے، تو اس وقت آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. کبھی کبھی انسان کسی مرحوم کو یاد کرے، کسی کھوئے ہوئے کو یاد کرے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تو آنکھوں میں آنسو آئے. تو ایسے بھی ہوتا ہے. تو غم کی وجہ سے آنسو، اس کی ایک مثال میں ایک واقعہ سن لیجئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں مکہ مکرمہ میں، بالخصوص مدینہ طیبہ میں اذان دیتے تھے. سفر میں بھی اذان دیتے تھے. نبی علیہ السلام فرماتے تھے ارحنی یا بلال، ہمیں راحت پہنچاؤ، اور اذان دیتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پابندی سے اذان دیتے رہے. آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم کی وجہ سے اذان دینا بند کر دی. لوگ بڑا کہتے کہ آپ اذان دیں، تو فرماتے کہ نہیں، مجھ سے نہیں دی جائے گی، کہ جب میں پہلے اذان دیتا تھا تو نبی علیہ السلام کا دیدار بھی کر لیا کرتا تھا، اب وہ دیدار نہیں ہوگا، مجھ سے اذان نہیں دی جا سکے گی، میں اتنی ہمت نہیں کرتا. خیر، لوگوں نے کہا لیکن آپ نے منع کر دیا. نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے 2 طرح کی اذانیں موجود ہیں جو ملتی ہیں کتابوں میں، واقعات میں. ایک وہ جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت بلال بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ حضرت بلال کو حکم دیں کہ یہ اذان دیں. قبلہ اول بیت المقدس اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، تو مکہ مدینہ کے مؤذن کو یہاں اذان دینی چاہیے. آپ ان کو حکم دیں گے تو یہ اذان دیں گے. امیر المومنین نے حکم دیا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس میں اذان دی. یہ پہلی اذان تھی ان کی جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد آپ نے دی. دوسری اذان کا واقعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ السلام سے لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے تھے، کافی عرصہ رہے. پھر ایک رات ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی
نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال یہ کیا سرد مہری ہے، ملنے نہیں آتے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا تعلق ہوگا نبی علیہ السلام کا سیدنا بلال سے رضی اللہ تعالیٰ۔ بلال یہ کیا سرد مہری ہے، ملنے ہی نہیں آتے۔ آنکھ کھلی تو تڑپ گئے، مچل گئے، بیوی کو کہا سامان تیار کرو، میں نے مدینے جانا ہے۔ اب مدینے کا سامان تیار کیا اور جناب اونٹنی لی اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مسجد میں نماز پڑھی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ہوئی، پیشی ہوئی، سلام پیش کیا، اور وہاں پہ چند لوگوں نے جب دیکھا حضرت بلال کو تو کہا کہ حضرت بلال اب آنے والی جو اذان ہے اگلی وہ آپ دے دیں۔ منع کر دی کہ نہیں میں تو نہیں دیتا۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ اتنے میں دو شہزادے، اہل بیت کے دو شہزادے، کون؟ نبی علیہ السلام کے شہزادے حسن حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے کہا بلال اب آپ آ گئے ہیں تو ہمیں اپنے نانا جان کے زمانے کی آواز تو سنا دیں، وہ اذان سنا دیں جو آپ ہمارے نانا جان کے زمانے میں دیا کرتے۔ باقیوں کو تو حضرت بلال نے منع کر دیا، ان جنت کے شہزادوں کو منع نہیں کر سکے، وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اب اگلی اذان میں دوں گا۔ اب اگلی اذان کا جب وقت آیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینی شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے جیسے وہ اذان دیتے رہے، جن جن لوگوں کو اذان کی آواز آتی رہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی آواز اذان کی انہیں آ رہی تھی۔ یہ آواز بڑھتی گئی، اذان آگے چلتی گئی تو اور آگے پہنچتی گئی، تو ارد گرد جو گھروں میں عورتیں تھیں ان کو بھی جب آواز آئی تو وہ بھی رو پڑی۔ تو ایک عجیب سا بنا ہوا ہے، مرد بھی رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں، ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ کی شان، ایک عورت کی گود میں ایک بچہ تھا، ایک عورت کی گود میں ایک بچہ تھا، اس نے ایک عجیب بات پوچھی، کہنے لگی اماں بلال تو واپس آ گئے، بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب واپس تشریف لائیں گے، وہ کب آئیں گے؟ بلال تو آ گئے، نبی علیہ السلام کب آئیں گے؟ تو صحابہ بھی روئے، صحابیات بھی روئے، سب ہی ایک عجیب سا ماحول تھا۔ یہ غم کے آنسو تھے، کسی کی یاد کے آنسو تھے۔ تیسرا رونا ہوتا ہے والفزعی، ڈر کی وجہ سے رونا، ڈر کے آنسو۔ ڈر کسی قسم کا ہو سکتا ہے، جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، نقصان ہو جانے کا، کسی بھی قسم کا ڈر ہو سکتا ہے تو اس سے آنسو آ جاتے ہیں۔ بچے بعض مرتبہ غلطی کر بیٹھتے ہیں تو فوراً رونے لگتے ہیں، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ مار پڑے گی، سزا ملے گی۔ ابھی میرا کچھ نہیں ہوتا، کسی نے مارا نہیں ہوتا، ڈر کی وجہ سے رو پڑتے ہیں۔ چھوٹے بچے کے سامنے خالی ٹیکا دکھا دیں، انجیکشن کہ تمہیں لگائیں گے، ابھی اس کو لگا نہیں ہے، تکلیف نہیں ہوئی، اس کی سوئی چوبی نہیں، لیکن اس خوف اور ڈر کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ تو ڈر کی وجہ سے بھی رونا ہوتا ہے، تیسری چیز۔ چوتھی چیز ریا، دکھاوا، ریاکاری کی وجہ سے رونا، دکھاوے کے آنسو جنہیں کہتے ہیں کروکوڈائل ٹیئرز، اس کی تو قرآن مجید میں دلیل ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں پھینک دیا تو واپس جب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو کیا کہنے لگے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو روتے ہوئے آ گئے، کنویں میں بھی خود ڈالا اور روتے ہوئے بھی آ رہے۔ تو یہ دکھاوے کے آنسو ہے، ریاکاری، جھوٹ موٹ کے آنسو۔ 5 والوجع، درد کی وجہ سے رونا، پین، درد کی وجہ سے رونا۔ بندے کو کہیں چوٹ لگے، کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، کوئی اور تکلیف ہو جائے، درد ہو تو درد میں رونا آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی گردے کا مریض ہے اور اس کو تڑپ کے ساتھ وہ درد میں مبتلا ہے تو کس طرح آنسو نکلتے ہیں، کتنا وہ تڑپتا ہے، آنسوؤں کو روکنا اس وقت مشکل ہوتا ہے۔ تو درد کی وجہ سے رونا۔ چھٹا رونا شکر کی وجہ سے، وشکری، بسا اوقات تشکر کی وجہ سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تو نے مجھے بن مانگے اتنی نعمتیں عطا فرما دی، تو انسان شکر کی وجہ سے بھی بعض دفعہ رونے لگتا ہے۔ ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک پتھر کے پاس سے گزرے، وہ پتھر رو رہا تھا تو پوچھا ماں یبکی، کیا کیوں روتا ابھی تو؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جہنم کے اندر پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا، تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہیں میں ان پتھروں میں نہ ہوں جنہیں جہنم میں ڈالا جائے، اس لیے میں رو رہا ہوں، یہ خوف کی وجہ سے رونا ہے۔
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اس خاص پتھر کو جہنم سے بچا لے، اس جو رو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا کہ ہاں میں نے آپ کی دعا قبول کر لی، اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اب انہوں نے اس پتھر کو کہا کہ بھائی اب تم جہنم میں نہیں جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو گویا اب رونا بند کر دو، آپ تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا وہی پتھر اور رو رہا ہے۔ ہاں بھائی اب کیوں روتے ہو؟ اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا ذالک البکاء الخوفی وہذا بکاء الشکر والسرور، کہ وہ رونا خوف خدا کا رونا تھا اور یہ رونا شکر اور سرور کا رونا ہے، کہ دیکھو اللہ نے مجھے جہنم سے بچا لیا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر۔ رونے کی 7ویں قسم وَبُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، خوف خدا کی وجہ سے رونا۔ آج کا ہمارا پورا ٹاپک اس خوف خدا کی وجہ سے رونے کی فضیلت پر اور نہ رونے کی جو ہے وہ غفلت کے اوپر ہے۔ خوف خدا کی وجہ سے رونا، خشیت الہی کی وجہ سے رونا۔ واقعی جب انسان اللہ رب العزت کی عظمتوں پہ نظر ڈالتا ہے اور اپنے اعمال کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو بعض دفعہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ سوچ کے کہ کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں۔ واقعی جب انسان کبھی تنہائی میں ہو، اللہ رب العزت کی عظمتوں کو یاد کرے، اپنے کرتوتوں کو سامنے رکھے، تو بعض دفعہ اس خیال کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں کہ کہیں میں محروم نہ کر دیا جاؤں، کہ اس کی عظمتیں اتنی ہیں اور میرے کرتوت یہ ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر کی بیٹی ہیں، نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ہماری والدہ ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے والد کے گھر میں تھی، نبی علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام رات کو وہیں رہ گئے۔ اب یہ رات کو جب سوئے تو ایک تکیے پہ دونوں سوئے۔ امی حفصہ فرماتی ہیں کہ میں سو رہی تھی تو اچانک میرے چہرے کے اوپر وہ گرم گرم چیز مجھے محسوس ہوئی، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، تکیہ گیلا ہو رہا تھا اور میرے بھی وہ لگے۔ تو میں نے پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے سنا نہیں تمہارا بھائی صحن میں کیا پڑھ رہا ہے، تلاوت کیا کر رہے ہیں؟ فرماتی ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو میرے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ ہرگز نہیں یہ لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے حجاب میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکے۔ نبی علیہ السلام نے جب اس مضمون کو سنا کہ قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائے، یہ کتنے غم کی بات ہے، تو تلاوت وہ کر رہے تھے۔ جب آپ نے اس مضمون کو سنا اور قیامت کے دن کا یہ منظر سامنے آیا تو نبی علیہ السلام اپنی مبارک آنکھوں کو روک نہیں سکے آنسوؤں سے۔ بکا کا حکم کیا ہے؟ رونا، اس کا کیا حکم ہے؟ کچھ بکا اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بری ہوتی ہیں۔ اچھی بکا کون سی ہیں؟ بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، اللہ رب العزت کی عظمت کو سامنے رکھ کر روئے، قرآن مجید میں غور فکر اور تدبر کرتے ہوئے روئے، احساس شکر تشکر کی وجہ سے روئے، تو اس قسم کا رونا یہ سارے کا سارا محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ اور دکھاوے کا رونا، جھوٹ موٹ کا رونا، ریاکاری کی وجہ سے رونا، یہ مذموم ہے، یہ بری ہے۔ باقی انسان کی فطرت ہے، کوئی غم اندر ہو یا خوف ہو تو رونا آ جاتا ہے، کوئی غم ہو یا خوف تو رونا آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صاحبزاد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو جب قبر میں اتارا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دل مغموم ہے، آنکھوں سے آنسو چھلک رہے، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں مغموم ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے ان کا نام کیا سنا آپ نے بھی؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جنہوں نے بیت اللہ شریف بنایا تھا قرآن میں اپنے بیٹے کے ساتھ، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سمجھانا کیا تھا ابھی کہ نبی کے ساتھ علیہ السلام اور صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اگر میں نبی علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم کے ساتھ علیہ السلام لگاؤں اور یوں کہوں کہ نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو قبر میں اتار رہے تھے تو کتنی کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی. سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ آ گئی. تو انبیاء کرام کے لیے علیہ السلام، صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کرام کے لیے رحمت اللہ علیہ. یہ ترتیب ہے، اسی کو رہنا چاہیے، تبدیل نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ صحابہ کے ساتھ علیہ السلام لگا دیتے ہیں یا اولیاء کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا دیتے ہیں، تو یہ عمل مناسب نہیں. گو لغوی طور پر جائز ہے. علیہ السلام کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی ہو. تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے لغوی اعتبار سے، لیکن اس میں کنفیوژن بنتی ہے. ایک چیز جب عرف میں خود بخود طے ہو گئی تو پھر ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. مثال سے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کہتے ابراہیم علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو فوراً اسماعیل علیہ السلام کے والد کی طرف خیال جاتا ہے. جب ابراہیم رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے تو نبی علیہ السلام کے صاحبزادے کی طرف خیال جاتا ہے، وہاں نہیں جاتا. فرق کیا ہے؟ ایک کے ساتھ علیہ السلام لگایا، ایک کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا. تو ہمیں ان آداب کا، ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر 3 خوبیاں ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے مبارکباد اور بشارت دی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو. نبی علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جس کا نفس اس کے قابو میں ہو، جس کا گھر وسیع ہو اور وہ اپنے گناہوں پہ روتا ہو. یہ 3 صفات کیا ہمارے اندر ہیں؟ جس شخص کے اندر یہ 3 صفات موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو اس کو. طوبی لمن ملک نفسہ، مبارک ہو اس شخص کو جس کے اندر یہ 3 باتیں. کون سی 3 باتیں؟ جو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھتا ہو. کیا مطلب؟ دل میں گناہ کا خیال آ رہا ہے، دل کر رہا ہے کہ آج یوٹیوب پہ میں فلانی ویڈیو دیکھوں، دل کر رہا ہے میں یہ والا گناہ کروں، دل کر رہا ہے کہ میں یہ نافرمانی کروں. خواہشات تو بھر رہی ہیں لیکن یہ اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے، یہ نہیں آگے بڑھتا. یہ مبارکباد کے مستحق کوالٹی ہے. یہ صرف ایسی ہے جس کے اوپر نبی علیہ السلام نے مبارکباد دی ہے. دوسرا، اس کا گھر وسیع ہو، اپنے گھر میں خوش رہتا ہو. گھر وسیع ہونے کا مطلب اپنے گھر میں مطمئن ہو، اس کے گھر کے اندر اتنی وسعت ہو، وہ وسعت دل کی محبت کی، آپس کی محبتوں کی، تعلق کی ہے، خیال کی ہے کہ باپ بیٹے سے محبت کرے، بیٹا باپ سے محبت کرے. کل سے سورہ یوسف کی تفسیر ڈیوٹی لگی ہے، میں نے انشاءاللہ کروانی ہے، تو میں اس کی تیاری کر رہا تھا. اللہ اکبر. بیٹے نے باپ کو کہا یا ابتی، اے پیارے ابا جان. باپ نے بیٹے کو کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. تو جب گھر کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جناب 10 کنال کا گھر ہے تو وہی بڑا ہے. ایک کمرے کا بھی ہے، دلوں میں گنجائش ہے، محبتیں ہیں، ایک دوسرے کا اکرام ہے، گھر کا ماحول بڑا ہے، اچھا ہے، یہ مراد ہے. نبی علیہ السلام کے اپنے گھر چھوٹے تھے. تو یہاں فیتا لے کے گھر بڑا کرنا وہ مقصود نہیں ہے. دل بڑے ہوں، محبتیں ہوں، اکرام ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو. اکرموا اولادکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو. باپ کو کہا جا رہا ہے، ماں کو کہا جا رہا ہے اپنی اولاد کا اکرام کرو. اولاد کو کہا جا رہا ہے وبالوالدین احسانا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو پہلی بات، گناہ کے اوپر خیال آیا انسان اپنے اوپر کنٹرول کر لے، غصہ ہے کنٹرول کر لے. دوسری بات، محبتیں ہوں، گھروں میں وسعتیں ہوں، دلوں میں وسعتیں ہوں. اور تیسری بات، گناہوں پہ انسان رویا کرے، گناہوں پہ نادم ہو کے رویا کرے، شرمندہ ہو کے رویا کرے. فرمایا جس کے اندر یہ 3 باتیں ہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے مبارک ہے اس کے لیے، مبارکباد. یہ 3 کوالٹیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. کون سی 3 ذرا دہرائیں گے جی؟ نفس پر قابو رکھنا، گھر میں محبت سے رہنا، گناہوں پہ نادم ہونا. یہ 3 چیزیں اگر ہمارے اندر آ گئیں تو یہ بڑی ہی برکت والی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ عطا فرمائے.
انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یوں کہا کہ مجھے آج جنت اور جہنم دکھائی گئی، آج کے دن کی طرح خیر میں نے نہیں دیکھی اور آج کے دن کی طرح شر نہیں دیکھا، یعنی جنت سے زیادہ خیر کہیں نہیں، جہنم سے زیادہ شر کہیں نہیں۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جان لیتے تو زیادہ روتے تھوڑا ہنستے، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو زیادہ روتے اور تھوڑا ہنستے۔ پھر فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تو سب صحابہ کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ سب نے اپنے سروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا اور سسکیوں کے ساتھ ان کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ کی قلبی کیفیات ایسی ہو جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، دو طرح کی آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ایک وہ جو خوف خدا میں روئی ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت میں روئی ہو، ڈر سے روئی ہو، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے خشیت میں راتوں کو رونا، تنہائیوں میں رونا، مجلس میں بھی رو لینا، یہ کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز کیا بتائی؟ وہ مجاہد، وہ محافظ جو راتوں کو جاگتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، تو ان کی آنکھ جاگ رہی ہوتی ہے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کیوں ہے؟ رونا کو اچھی بات ہے، مگر رو رہے نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ بھائی کیوں پسند ہے؟ حیرت ہوتی ہے، حیران ہوتا ہے بندہ، رونا کیوں پسند ہے؟ اصل میں فرشتے عبادت کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، لیکن وہاں ندامت کا رونا نہیں ہے۔ آسمان اور اس کے اوپر کی دنیا میں جہاں ملائے اعلیٰ، فرشتے اور یہ سب، وہاں رونا دھونا کوئی نہیں، کیونکہ وہ جب گناہ نہیں کر سکتے تو شرمندگی اور ندامت کا احساس بھی کوئی نہیں، تو رونا بھی کوئی نہیں۔ زمین کے اوپر بندے جب روتے ہیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے، خطاؤں کے اوپر جب روتے ہیں، تو آسمان پہ تو یہ نعمت نہیں ہے، تو یہ امپورٹڈ چیز کی مانند جس کی قیمت لگتی ہے آسمانوں میں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لوکل چیز کی قیمت عام طور سے کم ہوتی ہے، امپورٹڈ کی بہت زیادہ ہوتی ہے، بھئی امپورٹڈ ہے۔ تو گناہگار کے، خطاکار کے آنسو آسمان سے اوپر کی دنیا کے لیے امپورٹڈ چیز کی مانند ہے۔ جب انسان روتا ہے نادم ہو کے تو اللہ رب العزت اس کو امپورٹڈ چیز کی مانند زیادہ قیمت سے خرید لیتے ہیں۔ وہ قیمت کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں۔ ایک مجذوب تھے، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ایک مصرع پڑھا کرتے تھے، یوں: چہار چیز آوردہم شاہ در گنج تو نیست۔ اے اللہ میرے پاس چار چیزیں ایسی ہیں جو تیرے خزانوں میں بھی نہیں۔ ایک مجذوب تھے، یوں شعر پڑھتے: چہار چیز آوردہم شاہ در گنج تو نیست۔ اللہ میرے پاس چار چیزیں ایسی ہیں جو تیرے خزانوں میں بھی نہیں۔ اب کتنا بڑا دعویٰ ہے یہ! ایک صاحب تو ان کے پیچھے آ گئے، جناب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس وہ چیزیں بھی ہیں جو اللہ کے پاس نہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پیچھے لگ گیا۔ پھر انہوں نے شعر پورا سنایا۔ کیسے سنایا؟ چہار چیز آوردہم شاہ در گنج تو نیست۔ اللہ چار چیزیں میرے پاس ایسی ہیں جو آپ کے خزانوں میں بھی نہیں۔ نیستی و حاجت و عذر و گناہ آوردہم۔ اللہ میرے پاس نیستی ہے، تیرے پاس نیستی نہیں۔ میں حاجت مند ہوں، میرے پاس حاجت ہے، آپ کے خزانوں میں حاجت نام کی کوئی چیز نہیں۔ میرے پاس گناہ ہے، وہاں گناہ کوئی نہیں۔ اللہ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو تیرے خزانوں میں بھی نہیں، یہ لے کے تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ آ کے کھڑا ہوں۔ واقعی ندامت کے آنسو ایسی چیز ہے جو اوپر نہیں ملتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، یا اللہ جب کوئی نیک آدمی آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں لبیک کہتا ہوں۔ کہ جب روزے دار پکارتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک کہتا ہوں۔ تو پھر پوچھا جب گناہ گار پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ موسیٰ میں 3 مرتبہ لبیک لبیک لبیک، گناہ گار کو 3 مرتبہ
نیکوکار کو ایک مرتبہ، نیکوکار کو کیا کہا؟ لبیک. جب اس نے پکارا، روزے دار نے، نمازی نے، حاجی صاحب نے، تو لبیک. ایک گناہگار نے پکارا تو کیا فرمایا؟ لبیک لبیک لبیک، میرے بندے میں حاضر، بول تو صحیح، میرے بندہ کیا چاہتا ہے تو مجھ سے؟ موسیٰ علیہ السلام حیران، یا اللہ، نیک آدمی پکارے تو ایک دفعہ جواب دیں، گناہگار پکارے تو 3 مرتبہ، سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ یقیناً ٹھیک ہے لیکن وجہ تو پتہ لگ جائے، اگر سمجھ میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، بڑے غور سے سمجھنے والی بات ہے، بڑی گہری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہے، عام بات بھی نہیں ہے، توجہ سے سن لیں. موسیٰ، جب نیک آدمی مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار میں کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میرے پاس نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کہیں نہ کہیں اس کو اپنی نیکیوں کا مان ہوتا ہے. اور جب گناہگار پکارتا ہے اس کو سوائے میری رحمت کے کوئی مان نہیں ہوتا، اس کو فقط میری رحمت کا مان ہوتا ہے. تو جس کو کسی اور چیز کا مان نہ ہو، صرف میرا ہی اور میری ہی رحمت کا ہو، اس کو پھر 3 دفعہ جواب دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو گناہگار کا نادم ہونا، شرمندہ ہونا اور پھر رب کے سامنے رونا بڑا پسند ہے. اللہ یہ نعمت ہمیں عطا فرمائے. عین، آنکھوں کو عین کہتے ہیں، اور چشمے کو بھی عین کہتے ہیں. کنواں، چشمہ وغیرہ ہوتا ہے نا. ابھی ہم کشمیر گئے ہوئے تھے، جمعے کی نماز کے بعد ہم کشمیر کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے. رات 11 بجے وہاں پہنچے، اور صبح وہاں ایک جگہ دیکھنی تھی. ایک صاحب نے الکحف کو ایک کنال کی جگہ دی ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ. میں گلگت چترال بھی جاتا ہوں لیکن کشمیر تو اس سے بہت زیادہ خوبصورت تھا ماشاءاللہ. تو وہاں جگہ دیکھی، دعا کی. اس کے بعد میں اور جگہ تھی جگلڑی، یہ جگہ جو ملی ہے یہ ملی ہے راولا کوٹ پہ. اس سے آگے بھی جگلڑی ہم گئے، جگلڑی میں بیان تھا. اور پھر اس کے بعد ہم وہاں لوگ سے نکلے رات ہفتے کی دوپہر کو 3 بجے، اور رات کو کلر کہار کے سے تھوڑا سا آگے کراس کر کے ریسٹ ہاؤس جو بنے ہوتے ہیں، ریسٹ ایریا، وہاں پھر میں نے وہ ورکشاپ جو ہوتی ہے تجارت والی، ہر ہفتے کو 9:30 سے 10:30 بجے والی، وہ لی. پھر رات کو 1 بجے ہم لاہور پہنچے. لاہور پہنچ کے پھر سو گئے، فجر پڑھ کے پھر سو گئے. اور صبح سے ہمارے ہیڈ آفس میں مشورہ تھا، وہ نصاب کے اوپر جو کچھ کورسز بن رہے ہیں مختلف، تو وہاں سے فارغ ہو کے اب میں ادھر آیا ہوں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو بہرحال تو وہاں ہم نے چشمے دیکھے، عین سے کشمیر یاد آ گیا. تو ادھر پہاڑوں میں چشمے بڑے ہوتے ہیں، تو عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، اور جنت کے اندر بھی چشمے ہوں گے. عین یشرب بہل مقربون، تو ان کو بھی چشم عین کہتے ہیں، اور اس کو بھی عین کہتے ہیں. لیکن اردو میں اس کو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں چشم، اور اس کو کہتے ہیں چشمہ. چشم اور چشمہ، یہ فرق آئے گا. اب غور کیجئے، جو پانی چشمے سے نکلا وہ پانی کہلایا، جو پانی چشم سے نکلا وہ آنسو کہلایا. جو چشمے سے نکلا اس نے جسم کی پیاس بجھائی، جو چشم سے نکلا اس نے روح کی پیاس بجھائی. جو چشمے سے نکلا اس سے دنیا کے گلشن آباد ہوئے، جو چشم سے نکلا اس سے من کے گلشن آباد ہوئے. جو چشمے سے نکلا اس نے ظاہر کی گندگی کو دھو ڈالا، اور جو چشم سے نکلا اس نے من کی گندگی کو دھو ڈالا. جو چشمے سے نکلا اس نے دنیا کی آگ کو بجھا ڈالا، اور جو چشم سے نکلا اس نے جہنم کی آگ کو بجھا ڈالا. جو چشمے سے نکلا اس نے مخلوق کو خوش کیا، جو چشم سے نکلا اس نے خالق کو خوش کیا. تمہاری آنکھوں سے بھی آنسو نکلے، اللہ کرے یہ نعمت ملے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم اپنے دل کو دھو لیا کرو، اے میرے خلیل دل کو دھو لیا کرو. یا اللہ، اسے کیسے دھوئیں گے، ادھر تو کوئی اندر پانی نہیں پہنچتا، یہ کیسے دھلے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، میرے خلیل یہ دنیا کے پانی سے نہیں دھلتا، یہ ندامت کے آنسوؤں سے دھلا کرتا ہے. کاش ہمارا بھی کوئی ایک آنسو ایسا ہو جو اللہ کو پسند آئے. ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، ادھر نکلے ہمارا آنسو کوئی، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو. کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، ایک دفعہ ہی نکل جائے زندگی میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ اللہ تعالی کے لیے رونے والے کو نہیں پہنچ سکتی یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے. جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ کے لیے رونے والے بندے کو نہیں چھو سکتی. جہنم کی آگ
اللہ تعالیٰ کے خوف یا اللہ تعالیٰ کی محبت سے رونے والے کو نہیں چھو سکتی یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ جب ایک دفعہ تھن سے دودھ باہر آ جائے تو واپس کوئی ڈال سکتا ہے؟ جا ہی نہیں سکتا، کوئی ترتیب ہی نہیں ایسی۔ کیا مطلب؟ جس طرح دودھ تھنوں میں نہیں جا سکتا، اسی طرح خوف خدا میں یا اللہ کی محبت سے رونے والا یہ جہنم میں نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح فرمایا اور جس جسم کے اوپر اللہ کے راستے کی مٹی لگ گئی ہو اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام۔ انسان جہاد کے لیے جا رہا ہے، انسان تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، دین کے کاموں کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، لوگوں کی خدمت کے لیے، فلاح و خیر کے لیے جا رہا ہے، تو یہ سب جب کپڑے خراب ہوں گے، مٹی لگے گی، تو انشاءاللہ ان سب کے اوپر انسان کو آسانیاں ملیں گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرے پسندیدہ نہیں، 2 نشانوں سے زیادہ کوئی نشان پسندیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 2 پسندیدہ قطرے اور اللہ تعالیٰ کے 2 محبوب نشان وہ کون سے ہیں؟ 2 پسندیدہ قطرے، ایک وہ قطرہ جو خوف خدا میں آنکھوں سے نکل آیا، آنسو کا قطرہ، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب۔ دوسرا، انسان اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، دین کی محنت کر رہا ہے، جسم پہ چوٹ لگی، زخم لگا، خون کا قطرہ باہر آیا، یہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ خوف خدا میں رونے سے جو آنسو نکلا، آنکھ سے آنسو کا قطرہ، اور اللہ کے راستے میں جسم پہ چوٹ لگی، زخم لگا اور خون کا قطرہ، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند۔ اور 2 نشان کون سے پسند ہیں؟ ایک وہ نشان جو اللہ کے راستے میں لگا ہو، انسان دین کی محنت کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اور دنیا اور دین کی دوسری محنتیں کر رہا ہے، اس کو کہیں چوٹ لگ جائے، زخم لگ جائے، جسم پہ نشان آ جائے، وہ نشان اللہ کو بڑا پیارا۔ اور وہ نشان جو عبادت کے دوران لگ جائے، فرائض ادا کرتے ہوئے، جو فرائض ادا کرتے ہوئے جسم پہ نشان لگ جاتے ہیں، مثلا سجدے کی وجہ سے ماتھے پہ نشان آ جاتا ہے، ٹخنوں پہ نشان آ جاتا ہے، اور جو دین کا علم پڑھنے والے علماء طلباء ہوتے ہیں، یہ دین کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے اور آگے پہنچانا یہ فرض منصبی ہے امت کا، تو اس کے لیے جب یہ چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے بھی نشان بیٹھنے کی وجہ سے پڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال فرائض ادا کرتے ہوئے جو نشان انسان کے جسم پہ لگتے ہیں، یہ نشان اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جو بندہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، حتیٰ کہ وہ آنسو زمین پر پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو عذاب نہیں دے گا کہ آنسو نیچے زمین پر آ جائیں۔ عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد واعظ دیا اور بڑا ہی مؤثر تھا، آنکھیں بہہ گئیں، دل تڑپ گئے۔ ایک صاحب نے سنا تو کہا کہ یہ تو کوئی الوداعی واعظ لگتا ہے، جیسے کوئی نصیحت ہو رہی ہو، وصیت ہو رہی ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، سنو اور مانو، سنو اور عمل کرو۔ ہم سنتے تو ہیں، عمل نہیں کرتے، سنو اور مانو، اگرچہ تمہارا کوئی امیر حبشی ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات کو بھی مانو۔ فرمایا، تم میں سے کوئی جو لمبی عمر والا ہوگا وہ میرے بعد امت میں بہت بڑے بڑے اختلافات دیکھے گا، اور تم بدعات، نئی نئی چیزوں سے بچنا کہ وہ گمراہی ہے۔ اور فرمایا، جو ایسا وقت پالے جب اختلافات ہوں اور بدعات ہوں، اسے چاہیے کیا میری سنت پر بھی عمل کرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرے۔ جب کوئی میرے بعد بڑی عمر جس کو ملے اور وہ اختلافات کو دیکھے امت میں، بدعات کو دیکھے امت میں، تو کیا کرے؟ وہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو لازم پکڑ لے۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کا عمل بھی سنت اور خلفائے راشدین کا عمل بھی سنت۔
اسی لیے تو ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں. ہم جو کہلاتے ہیں اہل سنت والجماعت کیوں کہلاتے ہیں؟ کہ ہم اہل سنت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، اور والجماعت صحابہ کرام کی جماعت پر بھی ان کی سنتوں پر بھی عمل کرتے ہیں. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفائے راشدین کے عمل کو سنت قرار دے رہے ہیں. صاحب قرآن، صاحب سنت، صاحب شریعت، محبوب رب العالمین، یہ خلفائے راشدین کی سنت کو سنت قرار دے رہے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں بعض لوگ 20 تراویح کو حضرت عمر کی بدعت کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. ذالک مبلغہم من العلم، ان کا علم ہے ہی اتنا، ان کی سمجھ ہی چھوٹی، تو اب کیا کرے؟ نبی علیہ الصلوۃ جو انٹرنیٹ سے دین حاصل کرے گا پھر یہی ہوگا، جو علماء کرام سے دین حاصل کرے گا اس کی بات کچھ اور ہوگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت واضح سادہ الفاظ میں بتا رہے ہیں میری سنت پر بھی عمل کرو، خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرو. اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے ایک بڑا ٹو دی پوائنٹ سوال پوچھا، بالکل سیدھا صاف، ایک صاف بات پوچھی. پوچھا یا رسول اللہ، اس نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیسا ٹو دی پوائنٹ سوال کیا، کوئی لمبی بات نہیں. حاضر ہو کے پوچھا ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے ذریعے. سوال کیا تھا؟ ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا اپنی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے ذریعے. سبحان اللہ، کتنی وضاحت کے ساتھ ان باتوں کو بتایا گیا. لیکن آج ہماری آنکھوں کے سوتے خشک ہیں، نچوڑتے بھی ہیں تو آنکھ سے آنسو باہر نہیں آتا، پتھر ہو چکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا انسان قرآن پڑھے اور روئے، یہ قرآن کی شان ہے. صحابہ کا بھی طریقہ یہی تھا. لیکن انسان قرآن پڑھے اور رونا نہ آئے، فرمایا فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، یہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا. جس کو یاد الہی میں، محبت الہی میں، خوف خدا میں رونا نہ آئے، یہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، یہ بندہ بڑے مشکل میں گرفتار ہے. فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ. جب دل کی جگہ سینے میں سل ہو پھر آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. ایک اور حدیث کے اندر وہی بات پھر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جہنم کی آگ اس آنکھ کو چھو ہی نہیں سکتی جو خوف خدا کی وجہ سے روئی ہو. حضرت نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی آنکھ سے آنسو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں. اگر وہ آنسو بہ پڑے اس کے چہرے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو قیامت کا دن ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیں گے. آنکھ سے آنسو نکلا، اللہ جہنم سے بچا لیں گے. وہ آنسو اتنے تھے کہ چہرے پر آ گئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس چہرے کو رسوا نہیں ہونے دیں گے. اور فرمایا اگر کسی جماعت میں کئی لوگ، کافی لوگ، بڑی جماعت بھی ہے، ایک بھی رو پڑا، اس ایک اکیلے کے رونے سے اللہ پوری جماعت کی مغفرت فرما. کسی ایک کا رونا بھی قبول ہو جائے تو جماعت کی برکت یہی ہے. اس لیے جماعت کی نماز پڑھتے نا، کسی ایک کی قبول ہو گئی تو ساروں کی انشاءاللہ تعالیٰ قبول. اللہ تعالیٰ اتنے قدردان ہیں. اور فرمایا کہ ہر عمل کا وزن ہوتا ہے، ہر عمل کا ثواب ہوتا ہے، سوائے انسان کی آنکھوں سے نکلنے والے ندامت کے آنسوؤں کے، کہ ان آنسوؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کے سمندروں کو بجھا دیتے ہیں. خوف خدا کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلا، اس آنسو کی وجہ سے اللہ رب العزت جہنم کی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے سوائے گناہ گار کی ندامت کے آنسو کے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم بندے کے ہر عمل کو تولتے ہیں سوائے گناہ گار کی ندامت کے آنسوؤں کے، کہ ہم ان کو میزان میں تول ہی نہیں سکتے، ان کا وزن اتنا بھاری ہوتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ہم بندے کے ہر عمل کو تولتے ہیں، وزن کرتے ہیں
سوائے گناہ گار کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے کہ ہم میزان اس کو تول ہی نہیں سکتے، وہ میزان میں اتنے بھاری ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لائے تو کچھ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ سلام کیا، پھر فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے آپس میں ہنس رہے تھے، فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک اور موقع پہ بھی نبی علیہ السلام جب باہر آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے ذرا زیادہ تفصیل سے بات کی، فرمایا خبردار اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور تھوڑا ہنستے۔ لوگ ہنس رہے تھے، آپ نے منع کیا کہ خبردار جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جانتے ہوتے تو زیادہ روتے اور تھوڑا ہنستے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وہ 5 نصیحتیں بتائیں جو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جدائی کے وقت کی تھی۔ ملاقات تو ہوئی تھی نا، پھر جدائی بھی ہوئی تھی، تو جدائی کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کچھ نصیحت کر دیجئے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے 5 نصیحتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی۔ پہلی نصیحت، اے موسیٰ آپ جھگڑے سے بچیں، جھگڑے سے بچیں۔ دوسری بات کی، بغیر حاجت کے مت چلا پھرا کریں، کوئی ضرورت ہو، کوئی مقصد ہو، پھر بندہ گھر سے باہر نکلے، کہیں جائے، بلا وجہ باہر نکلنا چلنا پھرنا مناسب نہیں۔ تیسری بات، اے موسیٰ تعجب کے بغیر مت ہنسے، ہاں کوئی تعجب کی بات ہو گئی، انسان بے اختیار ہنس پڑا تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ عادتاً مت ہنسا کریں۔ اور چوتھی بات بتائی کہ اے موسیٰ خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو ان کے گناہوں پر، ان کی خطاؤں پر عار نہیں دلانا، شرمندہ نہیں کرنا۔ اور 5ویں بات فرمائی، اے موسیٰ اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ یہ 5 نصیحتیں اصل میں تو یہ ہمارے لیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اور تمام انبیاء معصوم ہیں، پاک ہیں، یہ نصیحتیں تو ہمارے لیے۔ 5 کا نصیحتیں کون سی؟ جھگڑے سے بچنا، بغیر ضرورت اور حاجت کے کہیں آنا جانا، بلا وجہ نہیں نکلے میں، روڈ کا لائسنس لے کے نکلے میں ون ویلنگ ہو رہی ہے، گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں بلا مقصد بلا وجہ، یہ مناسب نہیں۔ تو جھگڑے سے بچنا، بغیر حاجت کے مت کہیں جانا، اور تعجب کے بغیر ہنسنا، یہ سب مناسب نہیں۔ اور کسی گناہ گار کو اس کی گناہ کے اوپر عار نہ دلانا، شرمندہ نہ کرنا، اور گناہوں پہ روتے رہنا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مزید بات کہی، فرمایا زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بہت اہم 3 باتیں ارشاد فرمائی نبی علیہ السلام نے، فرمایا جو اپنی جوانی پہ ہنسے گا اس کو بڑھاپے پہ رونا پڑے گا، جو اپنی مالداری پہ ہنسے گا اس کو اپنے فقر پہ رونا پڑے گا، جو اپنی زندگی میں ہنسے گا موت پہ رونا پڑے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے 3 آنکھیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن نہیں روئیں گی، گویا ان 3 کے علاوہ ہر آنکھ روئے گی۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری آنکھیں ان تینوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آتی ہیں کہ نہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن 3 طرح کی آنکھیں ایسی ہیں جو نہیں روئیں گی، باقی ہر آنکھ قیامت کے دن رو رہی ہوگی، ہر آنکھ قیامت کے دن رو رہی ہوگی۔ فرمایا ایک وہ آنکھ جو نہیں رو رہی ہوگی، وہ جو خوف خدا میں دنیا میں روئی ہو۔ جو آنکھ خوف خدا میں دنیا میں روئی، قیامت کے دن رونا نہیں ہوگا اس آنکھ کا۔ دوسری وہ آنکھ، توجہ، جو اللہ تعالی کی منع کردہ چیزوں سے رک گئی ہو۔ قیامت کے دن دوسری کون سی آنکھ ہے جو نہیں روئے گی؟ جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رک گئی ہو۔ نامحرم کو دیکھنا منع ہے کہ نہیں؟ نامحرم سامنے آ جائے نگاہوں کو جھکا لیں، وہ ویسے سامنے ہو، اسکرین کے اوپر سامنے ہو، کہیں بھی ہو، نگاہوں کو جھکا لیں۔ اور تیسری فرمایا وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں رات کو پہرا دیتے ہوئے جاگی ہو۔ یہ 3 آنکھیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن نہیں روئیں گی، باقی ہر آنکھ کو رونا پڑے گا۔ بزرگوں نے فرمایا 3 چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، پتھر بنا دیتی ہیں۔
تین چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے رونا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ بغیر تعجب کے ہنسنا، خوب ہنسنا، بار بار ہنسنا، بغیر بھوک کے کھانا کھانا، اور بغیر ضرورت کے باتیں کرنا. اگر ہم دیکھیں تو تینوں کام ہم بہت کر رہے ہیں تو دل پتھر کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم بلا وجہ کتنا ہنستے ہیں، لطیفے لگا لیے، کچھ اور کر لیے، اور معاملات. ہنسنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر وقت کچھ چاہیے کہ ہنستے ہنساتے رہیں. دل سخت ہو جاتا ہے. بغیر بھوک کے کھانا کھانا. کھانا کب کھانا چاہیے؟ جب اندر سے اتنی طلب ہو کہ اب کھانا نہ کھایا تو کمزوری نہ ہو جائے. شدید بھوک ہو تب کھانا کھانا چاہیے. صبح کھانا کھایا تھا، دوپہر ہو گئی، بھوک تو نہیں ہے، لیکن چونکہ دوپہر ہو گئی تو دوپہر کا کھانا بھی ہے. اب شام کا کھانے کا وقت آ گیا، چونکہ رات کا وقت آ گیا، کھانا تو ہے چاہے بھوک نہ ہو. جب بھوک تیز ہو جائے اس وقت کھانا چاہیے. بغیر بھوک کے کھانا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے. اور تیسری بات، بغیر ضرورت کے باتیں کرنا. ہمارے یہاں تو کرو بات ساری رات، پیکج لے لے کے باتیں ہوتی ہیں. تو دل اگر اب پتھر نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ یہ تین باتیں دل کو پتھر کر دیتی ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی نیک اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، فقیہ بھی ہیں، بہت بڑے درجے کے بزرگ ہیں امت کے. ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک نوجوان کو دیکھا جو ہنس رہا ہے، جو ٹھٹے لگا رہا ہے، ہنس رہا ہے. تو آپ رکے، اس سے پوچھا کیا اے نوجوان تو نے پل صراط کو کراس کر لیا؟ کہتا نہیں ابھی تو نہیں کیا. کیا تمہیں جنت کا پروانہ مل چکا ہے؟ کہ نہیں ابھی تو نہیں ملا. کہ پھر اتنا ہنسنا کس بات پہ؟ تمہیں پل صراط کا کراس ہونے کا بھی پتہ نہیں، جنت میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے اس کا پتہ نہیں، پھر اتنا ہنسنا کس بات پہ؟ یہ غم ہوتا ہے. جب یہ غم دل پہ چھا جائے کہ پتہ نہیں پل صراط پہ کیا بنے گا، پتہ نہیں جنت میں جا سکوں گا کہ نہیں جا سکوں گا، یہ غم انسان کو غیر ضروری ہنسنے سے روکتا ہے. یہاں یہ مراد ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن لگ گیا. نبی علیہ السلام نے نماز ادا کی، خوب اس میں روئے بھی، اور خوب لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبی رکعت. اور سلام پھیرنے کے بعد جب دعا کرنے لگے تو روتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کہ آپ نے وعدہ نہیں کیا کہ ابھی تو میں ان کے اندر موجود ہوں، آپ عذاب نہیں بھیجیں گے، اور اللہ میں تو استغفار بھی کر رہا ہوں. آپ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جب استغفار کرنے والے ہوتے ہیں تو عذاب نہیں آتا. ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اس آیت کا نبی علیہ السلام نے حوالہ دیا کہ ابھی تو میں خود بھی موجود ہوں اور میں خود استغفار کر رہا ہوں، تو یہ چیزیں تو رکاوٹ ہے عذاب سے. تو گویا سورج گرہن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کو عذاب کا خیال آیا اور اللہ سے عافیت مانگی. جب یہ آیات نازل ہوئیں افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، سورہ نجم کی آخری آیات ہیں افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون. تو اصحاب صفہ اس کو سن کر رو پڑے، نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کر رو پڑے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا جو خوف خدا کی وجہ سے رونے والا ہو. اور اگلی بات بہت اہم فرمائی، جو بندہ اپنے گناہوں پر اصرار کرے، ایک ہی گناہ کو بار بار کرتا رہے، اس کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا. اور فرمایا اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ بھی کرے گی اور استغفار بھی کرے گی. ان دونوں باتوں میں جوڑ کیا ہے کہ ہم جس گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، غلطی ہو جائے تو استغفار کریں، جب گناہ ہو جائے بار بار معافی مانگے، بار بار توبہ کریں. اس کا یہ مطلب ہے. اب رونا کیسے آتا ہے، کن کو آتا ہے، کیوں آتا ہے، آخر کیا ہو کہ ہمیں بھی رونا آ جائے؟ تو علماء نے فرمایا جب گناہ کم ہوتے ہیں تو آنسو زیادہ نکلتے ہیں. جس کے گناہ جتنے کم ہوں گے اتنے آنسو اس کے زیادہ نکلیں. تو اس کے لیے ہمیں سچی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ سچی توبہ کی وجہ سے گناہوں کا وبال اتر جاتا ہے اور انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. دوسرا سبب بیان کیا، جو دل میں نیت کا سچا ہو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں.
اور تیسرا سبب جب دل میں غم ہو تو آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ تیسرے والا سبب تو بہت اہم ہے کہ ہم آخرت کا غم اپنے اوپر سوار کر لیں تو آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ رونے کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، تم میں سے جو رو سکتا ہے وہ روئے، جو رو نہیں سکتا، رونا نہیں آ رہا، وہ رونے کی شکل بنا لے، کاپی کر لے، رونے کی صورت ہی بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیں گے۔ بھائی اگر رونا نہیں آ رہا، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو ہم رونے کی صورت ظاہری طور پر تو بنا کے اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں، اللہ دل اتنے پتھر ہو گئے، آنکھیں اتنی سخت ہو گئیں، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا، بن روئے عطا کر دیجئے۔ ہم شکل تو بنا سکتے ہیں نا رونے کی، تو رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے یہ معاملہ کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر میں کھڑے ہوتے، قبر کے پاس، قبرستان میں کسی موضع کے پاس، قبر کے پاس، تو خوب روتے، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ جناب اور بڑے بڑے واقعات اور معاملات ہوتے ہیں، آپ نہیں روتے، قبر کے پاس آ کے آپ روتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ آسان اگلے مرحلے آسان، جس کی یہ مشکل اگلی مشکلات میں اضافہ۔ تو اس کو سوچ کے رویا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو نصیحت کی، نوجوان کو، اور یوں فرمایا کہ اپنے گھر میں رہا کرو، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رویا کرو، اپنی زبان کو بند رکھا کرو۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کاملین میں سے ایک بڑے ولی گزرے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ واز کر رہا تھا، تو دوران واز میری زبان سے ایک جملہ نکلا، عجبا لضعیف یعصی قویہ، عجبا لضعیف یعصی قویہ، تعجب ہے اس کمزور کے اوپر جو قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ بیان کے دوران، خطبے کے دوران کی زبان سے بات نکلی، عجبا لضعیف یعصی قویہ، تعجب ہے اس کمزور کے اوپر جو قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو دیکھا ایک نوجوان جو خوبصورت لباس میں اور بڑے خدام کے ساتھ آیا ہوا بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھا اور چلا گیا۔ اگلے دن وہ اکیلا آیا، لباس بھی مناسب، سادہ سا، کوئی خادم بھی ساتھ نہیں، اور آ کے کہنے لگا، حضرت کل آپ نے کیا کہا تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ میں نے تو یہی کہا تھا، عجبا لضعیف یعصی قویہ، تعجب ہے اس کمزور کے اوپر جو قوی کی نافرمانی کرتا ہے، کہ انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، ایک ایک سانس آنے جانے میں یہ محتاج ہے اللہ رب العزت کی رحمت کا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ قوی کوئی نہیں، تو اس ضعیف کے اوپر تعجب ہے کہ اس کی نافرمانی کرتا۔ تو اس شخص نے کہا، حضرت مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دیں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اس کے بعد اپنی زندگی کے رخ کو بدل دیا۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ عطا میرے بندوں سے کہہ دو، تم ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہو جہاں سے مخلوق دیکھتی ہے، اور تم اس دروازے کو بند نہیں کرتے جہاں سے میں دیکھتا ہوں، کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کمزور تم مجھے سمجھتے ہو؟ عطا میرے بندوں سے کہہ دو، یہ بھی گناہ کرنے لگتے ہیں، نافرمانی کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو ہر اس دروازے کو بند کر دیتے ہیں جہاں سے کوئی مخلوق دیکھتی ہے، لیکن اس دروازے کو بند کرنا بھول جاتے ہیں جہاں سے میں دیکھتا ہوں، کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کمزوری مجھے سمجھتے؟ دروازہ ہل جائے، پردہ بھی ہل جائے تو انسان گناہ کرتے ہوئے ڈر جاتا ہے، لیکن اللہ کا خوف اتنا بھی نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خطاؤں پر نظر رکھیں، قیامت کے دن کو سوچا کریں، ہمارا رونا ہو جائے گا، آنسو آ جائیں گے۔ قیامت کے دن کا یہ خیال، انسان تنہائیوں میں جائے اور یوں سوچے، ہائے اس دن کیا ہوگا جب میرا اعمال میرے والد صاحب کے سامنے کھولا جائے گا،
اس دن کیا بنے گا میرا جب میرا نامہ اعمال میری بیوی کے سامنے کھولا جائے گا، میرے شوہر کے سامنے کھولا جائے گا۔ قیامت کے دن میرا کیا ہوگا جب میرا اعمال میرے بھائی کے سامنے کھولا جائے گا۔ اس دن میرا کیا بنے گا جب میرا اعمال نامہ مریدین کے سامنے کھولا جائے گا، ساتھیوں کے سامنے کھولا جائے گا۔ اس دن میرا کیا بنے گا جب میرا نامہ اعمال اولاد کے سامنے کھولا جائے گا، میرے مسجد کے ساتھیوں کے سامنے کھولا جائے گا۔ اس دن میرا کیا بنے گا جب میرا نامہ اعمال تمام مخلوق کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ اور اس دن میرا کیا بنے گا جب میرا نامہ اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھل جائے گا۔ کبھی ان چیزوں کو راتوں کو ہم سوچیں، خیال کریں تو پھر رونے کی شکل بنانا بھی آسان اور آنکھوں سے آنسو نکلنا بھی آسان۔ ایک دل دہلا دینے والی بات سن لیجئے، دل دہلا دینے والی بات۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں اتنا بتایا، اتنا بتایا، اتنا ڈرایا، اتنی خوفناک منظر کشی کی تو میں رونے لگ گیا۔ میں نے کہا جبرائیل کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ یہ بات سن کر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، قیامت کے دن کی ہیبت کے احوال ایسے زیادہ ہوں گے آپ اپنی مغفرت کو بھول جائیں گے۔ قیامت کے دن کی ہولناکیاں اتنی زیادہ ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے۔ ایک کتاب ہے طہارت القلوب، اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں لرزنے لگے، دونوں رونے لگے۔ دھتکارا گیا ابلیس کو، فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنت الی یوم الدین، دفع دور ہو جاؤ، قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے تیرے اوپر۔ یہ فرمان ہے ابلیس کے اوپر، شیطان کے اوپر۔ ڈر رہے ہیں جبرائیل اور میکائیل، خوف سے لرز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا دونوں سے کیا ہوا، ما لکما تبکیان، تم کیوں لرز رہے ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ ہم آپ کی اس خفیہ تدبیر سے امن میں نہیں ہیں کہ یہ بھی تو اس نے عبادتیں کی تھیں، طاؤس الملائکہ تھا اور اس نے چپے چپے پہ سجدے کیے ہوئے تھے، تو یہ آج اس طرح راندہ درگاہ ہو گیا تو ہم بھی تو امن میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے اور تمہیں میری تدبیر سے امن میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، خوف رکھنا چاہیے۔ یہ جبرائیل اور میکائیل کی بات ہے جو مقربین فرشتوں میں سے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے، نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے کانپ رہے تھے، ملاقات بھی ہوئی اور غلافہ کے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے ملاقات کے لیے، کانپ رہے تھے۔ دونوں کی دوستی بھی تھی، تعلق بھی تھا، محبت بھی تھی، آپس کی باتیں ایک دوسرے سے کرتے تھے، مشاورت ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل سے مشاورت بھی کیا کرتے، مشورے بھی کیا کرتے تھے، آپس کا ایک تعلق تھا۔ تو جو آئے ملاقات کے لیے، جبرائیل علیہ السلام کانپ رہے ہیں، بری طرح کانپ رہے ہیں اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر یوں اللہ سے مانگ رہے ہیں الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، اے میرے اللہ، اے میرے سردار، میرے نام کو مت بدلنا، میرے جسم کو مت بدلنا۔ جبرائیل علیہ السلام کانپتے ہوئے غلاف کعبہ کو پکڑ کر یوں کہہ رہے ہیں اللہ اے میرے سردار، میرے نام کو مت بدلنا، میرے جسم کو مت بدلنا۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران ہیں، جبرائیل یہ کیا مانگا آج؟ کہنے لگے یا اللہ، کہنے لگے یا رسول اللہ، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ، جب سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھتکارا ہے، اس کا نام بھی تو عزازیل تھا نا، ابلیس بن گیا، جنت میں رہنے والا تھا، جہنم کا حقدار بنا دیا اس کے جسم کو، تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے اسی خوف کی وجہ سے اس کو دیکھ کر عبرت پکڑ رہا ہوں اور اللہ سے یوں مانگ رہا ہوں اللہ میری حفاظت فرمائے۔ یہ غم اگر ہمیں لگ جائے تو ہمارا بیڑا پار، اور یہ غم کب لگے گا؟ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خیال ہوگا۔ سنیے، سیدہ مطہرہ محبوبہ حبیب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہی ہیں، اس آیت پہ پہنچی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور قیامت کے دن ان لوگوں کو ایسا معاملہ پیش آئے گا جس کا ایک گمان بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ آیت پڑھتی جا رہی ہیں اور روتی جا رہی ہیں، ساری رات روتی رہی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کوئی نعمت آتی، کوئی دودھ میں شہد ڈال کے دیتا، کوئی بڑی اچھی چیز آ جاتی، تو یہ آیت پڑھتے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ دنیا میں تمہیں نیکیوں کا بدلہ، تمہارے عمل کا بدلہ مل گیا۔ روتے تھے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میں یہاں نعمتیں استعمال کر رہا ہوں اور قیامت کے دن مجھے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں تو نعمتیں دنیا میں مل گئی تھی، ابھی کیا لینے آئے، تو ایک دم رونا آ جاتا تھا۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں کو بار بار سوچ کے تنہائیوں میں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن اسکیننگ ہوگی 1 by 1، اور وہ دلوں کی اسکیننگ ہوگی۔ جیسے ایئرپورٹ سے گزرتے ہیں نا تو واک تھرو گیٹ لگا ہوتا ہے، 1 by 1 گزارتے ہیں، تو اسی طرح ایک ایک کر کے گزارا جائے گا۔ ایئرپورٹ سے جب واک تھرو گیٹ سے گزرتے ہیں، اگر کوئی اندر ایسی چیز ہو جو منع ہے، کوئی میٹل یا کوئی ایسی خطرناک چیز، تو ایک دم بیپ آتی ہے، وہ آ جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا ہے، نکالو۔ تو اگر ہمارے دلوں کے اندر بغض ہے، لوگوں سے نفرتیں ہیں، اور اگر یہاں بہت سارا گند بھرا ہوا ہے، تو جب دلوں کا اسکین ہو رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کی اسکیننگ مشین میں، اس وقت کیا حال ہوگا؟ انسان گزر رہا ہوگا، یوں کہا جائے گا، قرآن کے اندر آتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایک ایک کر کے لایا جائے گا، اور جب گزارا جائے گا پھر کہا جائے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اس کو روک لیجئے، اس سے ذرا ہم نے پوچھ گچھ کرنی، اس کو روک لیجئے۔ کچھ گزر رہے ہوں گے، کچھ کو روکا جا رہا ہوگا، وَقِفُوهُمْ، اس کو روک لیجئے، یہ حاجی صاحب کو روک لو، اس طالب علم کو روک لو، یہ مولانا کو روک لو، یہ اس دکاندار کو روک لو، یہ اس جناب مارکیٹ کے صدر کو روک لو، اور یہ فلاں کو روک لو۔ ان کے دل کے اندر میری محبت نہیں تھی، دکھاوا تھا، ریاکاری تھی، اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں اس وقت نکل کے آئیں گی۔ تو بھائی اس وقت سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا ایک انوکھا سفارشی بنا لیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے بعد جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو کچھ لوگ اپنی سزا بھگت کے باہر آئیں گے، کچھ جہنمیوں کو کوئی نہ کوئی پہچاننے والا بعد میں سفارش کر کے بلا لے گا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ رہ جائیں گے جو باہر نہیں آ رہے ہوں گے ایمان والے، اور کوئی ان کی جان پہچان والا بھی نہیں ہوگا جو انہیں نکال سکے۔ تو ایک وقت آئے گا، وہ کروڑوں سال بعد آئے، اربوں سال بعد آئے، کھربوں سال جہنم میں روسٹ بننے کے بعد آئے، تاہم ایک وقت وہ آئے گا کہ جب اس کی آنکھ کا آنسو اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے گا، اللہ میں ایک چھوٹا سا ایک آنسو نکلا تھا، اس کی پلکوں کا ایک بال بھیگ گیا تھا اس آنسو سے، اللہ میں سفارش کرتا ہوں کہ یہ تیری محبت میں یا تیرے خوف سے ایک مرتبہ رویا تو تھا۔ اللہ تعالیٰ آنکھ کے پلکوں کے اس بال کی گواہی پر اس بندے کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو بھئی سر سلامت ہے، اللہ کے دربار میں جھکا کے رونا سیکھ لیں، آنکھیں سلامت ہیں، ان سے کو دو آنسو نکالنے کی جھوٹی موٹی پریکٹس اللہ کے سامنے کر لیں، کوئی نہ کوئی طریقہ تو ایسا بنا لیں کہ ہماری آنکھوں سے کوئی آنسو آ جائے۔ قیامت ہم سے دنیا میں دو بندوں کے سامنے ذلت برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے رسوائی کو کیسے برداشت کریں؟ ہم سے تو دنیا کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، قیامت کی دھوپ کو کیسے برداشت کریں؟ تو بہتر ہے کہ ابھی ہم اللہ کے سامنے رونے دھونے والا عمل کر لیں، اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جائے، چلو شکل ہی بنائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ بس اپنی رحمت فرما دیجیے، اللہ اگر آپ کی رحمت کی نظر نہ ہوئی، اللہ ہمارا کوئی کام ٹھیک نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن گناہگار فاعترفوا بذنبہم، گناہوں کا اعتراف کریں گے، جو اہل جہنم ہوں گے، اللہ ہم دنیا میں اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، خطاؤں کا، اللہ بس رحمت فرما دیجئے، اے الہ العالمین اگر آپ نے ہم پر رحمت نازل نہ کی، اللہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہم دنیا میں اس زمانے میں اس وقت میں جی رہے ہیں جب لوگوں نے ہمیں دور کر دیا، اور اللہ آپ کی نسبت کو، دین کو پیچھے کر دیا گیا، اللہ ہم آپ کے دین کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اللہ جیسے کیسے بھی ہیں تو تیرے، نام تو تیرا لیتے ہیں، اگر آپ نے بھی قیامت کے دن دھتکار دیا، اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ پھر تو لوگ کہیں گے کہ تمہیں تمہارا خدا کس کام آیا۔ اللہ ہمیں دنیا کی اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لیجئے، ذلتوں سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوف خدا میں رونے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیت ہونا چاہے وہ بیت کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح اور 100 شام۔ دوسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، اور تیسری چیز درود شریف صبح اور شام 100 مرتبہ۔ چوتھی چیز وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان۔ پانچویں چیز مراقبہ، مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور چھٹی چیز رابطہ شیخ، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما. یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما. رب کریم دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما. اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. یا اللہ موبائل فون، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، ان کے جائز اور ضروری استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما. ان کے ناجائز، حرام اور غلط استعمال سے ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اللہ ہم میں، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا. یا اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما. والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما. تمام حاضرین کو قبول فرما. یا اللہ جتنی زندگی ہے ایمان، صحت، عافیت والی زندگی عطا فرما. جب ہماری موت کا وقت آ جائے رب کریم ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا. یا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور تمام حاضرین اور جو آن لائن دیکھ یا سن رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما. اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک یا اذان www.darsequran.com